وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ملکیت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ اللہ رب العالمین کی تسبیح، اللہ رب العالمین کی شان سورہ حدید کے شروع میں بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو وہ ہیں کہ ہمیں جو سب سے بڑی مخلوق نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، سب سے عظیم الشان، سب سے بلند و بالا آسمان اور زمین۔ زمین کے اندر ہم رہتے ہیں، زمین یہ وہ سیارہ ہے جس کے اندر انسانوں کا مسکن ہے۔ یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں، جس کو اللہ نے ہمارے لیے جائے قرار بنایا ہے، اور یہ آسمان، جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی ستارے، سیارے، جتنا بھی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، زمین ہو، دیگر سیارے ہوں نظام شمسی کے، یا سورج خود ہو، یا سورج کی طرح اور اس جیسے ستارے ہوں جن کے اپنے اپنے نظام ہوں، جن کے اپنے اپنے سیارے ہوں، وہ ستارے اس سورج کے برابر ہوں یا اس سورج سے بھی بہت زیادہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑے ہوں، یہ تمام کے تمام اجرام فلکی، یہ تمام کے تمام ستارے، سیارے، یہ سب کے سب آسمان دنیا، آسمان سے نیچے نیچے ہیں۔ آسمان کی جتنی بھی گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، کہتے ہیں کہ جی ایک گلیکسی میں، ہماری گلیکسی ملکی وے، اس کے اندر ایک گلیکسی کے اندر اربوں خربوں ستارے ہیں سورج کی طرح کے، ان کے اپنے اپنے سیارے ہیں، اور پھر اربوں خربوں گلیکسیز ہیں، کلسٹر ہیں، سپر کلسٹر، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ جتنی بڑی دوربین نکلتی ہے اتنی بڑی اللہ کی قدرت، اللہ کی مخلوق ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اتنے بڑا نظام ہمارے سامنے آ جاتا ہے اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام کے تمام جو چیزیں اب تک تحقیق ہوئی ہے، جو چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں، یہ سب کے سب آسمان سے نیچے ہیں۔ ان سب کو آسمان دنیا، یہ سب کے سب آسمان دنیا سے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان دنیا کے چراغ قرار دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح سے مزین کر دیا، چراغوں سے مزین کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کے لیے
شیطانوں کے مارنے کے لیے ہم نے انہیں بنایا ہے، یعنی شہاب ثاقب کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ستارے سیارے ہیں یہ سب کے سب آسمان دنیا کی زینت ہیں۔ آسمان دنیا یعنی جو پہلا آسمان ہے، یہ سب کے سب اس سے نیچے ہیں۔ تو آسمان اللہ کی کتنی عظیم مخلوق ہے، کتنا بڑا آسمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ آسمانوں کے بھی زمین کے بھی خالق ہیں، مالک ہیں۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی وراثت ہے۔ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، ان میں اللہ کا نظام چلتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں سب کام، ہر چیز اللہ کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ جس طرح زمین و آسمان یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اسی طرح دن اور رات یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے انہیں بھی پیدا فرمایا ہے، دن اور رات کو۔ زمین و آسمان کی طرح دن اور رات یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جس طرح اللہ نے آسمان و زمین کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران میں اور دیگر آیات میں، بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو اور دن اور رات کی تخلیق کو بڑی نشانی قرار دی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ زمین و آسمان کو جو اللہ نے پیدا فرمایا، دن اور رات کو جو اللہ نے پیدا فرمایا، اور دن اور رات کو اللہ نے اس انداز سے پیدا فرمایا کہ رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ ایک لگا بندہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس سلسلے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، منٹوں کا سیکنڈوں کا حساب ہے، اور بڑا باریک حساب ہے، اس حساب کے مطابق سارا نظام چل رہا ہے۔ روزانہ ایک ہی وقت میں رات نہیں آتی، ایک ہی وقت میں دن نہیں آتا، ہر روز وقت چینج ہوتا ہے، جس کے مطابق رات کبھی لیٹ شروع ہوتی ہے، کبھی رات جلدی شروع ہوتی ہے۔ سردیوں میں شام جو ہے وہ جلدی شروع ہو جاتی 5 بجے ہی، اور گرمیوں میں لیٹ شروع ہوتی ہے، ہمارے لاہور میں 7 سوا 7 بجے۔ تو یہ رات اور دن کی تخلیق اور رات اور دن کا آگے پیچھے ہونا، اور مستقل اس کائنات میں رات کا نہ ہونا اور مستقل اس کائنات میں دن کا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو مستقل رات ہی رہتی، اور کبھی تمہارے لیے دن اللہ نہ نکالتے، اور اگر اللہ دن نہ نکالتے تو تم دن کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھا سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مستقل دن ہی رہتا، اور اگر مستقل دن ہی رہتا اور رات نہ آتی تو تم رات کے جو فوائد ہیں کہ اس کے اندر انسان سکون کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ محنت مشقت انسان دن میں کرتا ہے، رات کو انسان جو ہے وہ آرام کرتا ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو وہ جو گہری نیند ہے وہ جو رات میں ممکن ہے وہ دن میں ممکن نہ ہوتی۔ دن میں انسان اتنے سکون کی نیند نہیں سو سکتا جو انسان رات کو سوتا ہے۔ اللہ نے ان نشانیوں کو اور ان چیزوں کو قرآن کریم میں بڑے ہی اہمیت کے ساتھ اور بڑی ہی صراحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ قصص آیت نمبر 71-72، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تم غور کرتے ہو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر کر دیتے اللہ تعالیٰ رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، اگر قیامت کے دن تک رات ہی ہوتی، دن نہ نکلتا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون معبود ہوتا جو تمہارے لیے دن لاتا، روشنی لاتا، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 72 میں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہہ دیجئے
ذرا غور کرو، اگر کر دیتا اللہ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ ہمیش کے لیے، اگر ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت کے دن تک دن ہی رہتا، رات نہ آتی، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، کون معبود تھا اللہ کے علاوہ جو رات لاتا جس رات میں تم سکون حاصل کرتے؟ افلا تبصرون، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، مسلمان مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، وہ مشرک لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ دن اور رات کا کام، یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا کام ہمارے معبود نہیں کر سکتے، یہ کام تو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ مشرک بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، دن بھی بنائے رات بھی، دونوں اللہ نے بنائے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سکون حاصل کرو کس میں؟ رات میں، اور اللہ کا فضل تلاش کرو کس میں؟ دن میں، چونکہ پہلے رات کا ذکر کیا تو پہلے سکون کا ذکر کیا، اور بعد میں دن کا ذکر کیا تو گویا کہ اللہ کے فضل کا ذکر بعد میں کیا، یعنی تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی کے لیے جائز طریقے اپناؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی گویا کہ رات کو بنایا سکون کے لیے، دن کو بنایا اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اور جب ایک انسان رات کو سکون کرتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اور دن کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے احکامات کی روشنی میں اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، انسان کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کے لیے رات اور دن بنائے ہیں، اگر ایک انسان اللہ کے اس نظام کے مطابق چلے تو اس نظام کے مطابق چلنے پر بھی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال زمین و آسمان کی تخلیق یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ پھر زمین و آسمان کا ایک ترتیب کے ساتھ آگے پیچھے چلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے دن اور رات کو خلفہ بنایا ہے۔ خلفہ کا مطلب ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شکر کرنا چاہتا ہے اللہ کا، اس کے لیے یہی نشانی بہت بڑی ہے کہ دن اور رات آگے پیچھے آتے ہیں۔ اصل میں جو چیز روزمرہ ہوتی ہے ہمارے ہاں، وہ کتنی بڑی نشانی کیوں نہ ہو اللہ کی، وہ ہمارے لیے ایک روٹین بن جاتی ہے۔ ہم پھر کئی دفعہ توجہ نہیں کرتے، کئی دفعہ غور نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ چونکہ روزانہ رات آتی ہے، دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، تو ہمیں یہ چیز کوئی اللہ کی بڑی قدرت لگتی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو انسان غور کرے تو یہ اکیلی ہی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے نصیحت حاصل کرنی ہے، جس نے اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے لیے یہی نشانی بہت بڑی ہے، دن اور رات کا آگے پیچھے آنا۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ نے صرف دن اور رات کا ذکر نہیں فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے حوالے سے ایک اور بہت بڑی اپنی شان بیان فرمائی کہ صرف اللہ نے دن رات نہیں بنایا، صرف اللہ نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے والا نہیں بنایا کہ دن ہی رہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، رات ہی رہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، صرف یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یعنی صرف دن اور رات نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات دن میں رات داخل ہو جاتی ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور بعض اوقات اللہ داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، یعنی دن اور رات بالکل برابر نہیں ہے، کبھی کبھی برابر بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں زمین میں ایک دن جو ایک اللہ نے سسٹم بنایا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، تقریباً 24 گھنٹے میں سے کبھی کبھی 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دن میں رات کو داخل کرتے ہیں، تو یعنی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتے ہیں، تو دن 12 گھنٹے کی بجائے 13 گھنٹے 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اللہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، تو رات 12 گھنٹے کی بجائے رات 13-14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، دن 10 گھنٹے کا ہو گیا، رات 14 گھنٹے کی ہو گئی، کبھی رات 10 گھنٹے کی ہو گئی، دن 14 گھنٹے کا ہو گیا۔ گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں اور جو رات ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔
روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے. تو یہ ایسے سب کچھ خود بخود الٹ نہیں ہو رہا، یہ اللہ کی بڑی ایک عظیم کارگزاری ہے، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، کبھی گرمی، کبھی سردی. یہ جو سارا اختلاف ہے، یہ سارا تنوع ہے، اس اختلاف کے اندر بھی کوئی نظام کی خرابی نہیں ہے. بڑا لگا بندہ نظام ہے. ایک سیکنڈ بھی ایک بڑی پیمائش ہے، ایک بڑا یونٹ ہے. ایک سیکنڈ کے بھی آپ 100 حصے کر لیں تو اللہ نے اس سے بھی باریک حساب رکھا ہے. اس حساب کے مطابق یہ کوئی بے ربط نظام نہیں ہے. کبھی دن بڑا، کبھی رات بڑی، نہیں، بے ربط نہیں ہے. یہ پورا حساب کتاب کے ساتھ ہے. دن بڑا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے. کبھی اللہ دن میں رات کو داخل کر دیتے ہیں، کبھی رات میں دن کو داخل کر دیتے ہیں. یہاں تو یولج اللیل فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں. ایک اور آیت میں فرمایا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں لپیٹ دیتے ہیں اور رات کو دن میں لپیٹ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ سب اللہ کی بہت بڑی بڑی جو ہیں وہ قدرتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے، انسان کو ان چیزوں میں توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی انسان آفاق میں آسمان کے کنارے ہیں اور آسمان میں اجرام فلکی ہے، کہ انسان کو ان چیزوں میں بھی غور کرنا چاہیے. یہ چیزیں انسان کو اللہ پر ایمان لانے پر مائل کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، سورہ فصلت جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، سورہ فصلت کا آیت نمبر 53. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، آسمان کے کناروں میں. دور دراز ہم دنیا میں آسمان کے کناروں میں ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. انسان ان چیزوں میں غور کرے گا تو انسان کو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی اور انسان کا ایمان اللہ پر مزید مضبوط ہوگا. آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے. جس طرح زمین و آسمان اور دیگر اجرام فلکی اور یہ جو لمبی چوڑی کائنات، اس کے اندر ذرے ذرے میں اللہ کی قدرتیں بکھری ہیں، اور جو لوگ غور کرتے ہیں ان میں انہیں جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں. تو یہ نشانیاں صرف ہمارے باہر نہیں ہیں، دور دراز جگہوں میں نہیں ہیں، ہمارے نفس کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اللہ کی کتنی سینکڑوں ہزاروں نشانیاں ہیں. ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے لیے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اللہ حق ہے. ان تمام نشانیوں سے پتہ لگتا ہے ہمارے نفس کے اندر جو اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، اس کائنات کے اندر جو اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں سے اللہ کا حق ہونا اور اللہ کا ہر چیز پر قادر ہونا. جو کچھ اللہ کرنا چاہیں اللہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور اکیلے ہیں. اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق بھی اللہ ہیں، اکیلے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ سب چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، سینے والی چیزوں کو، یعنی سینے کے بھیدوں کو. اللہ تعالیٰ سینے کے بھیدوں کو بھی جاننے والا. اللہ تعالیٰ عرش پر، عرش عظیم، عرش کریم پر مستوی ہوتے ہوتے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، وہاں ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ صرف اس کائنات کو ہی نہیں دیکھ رہے، صرف اس کائنات کے ہر ذرے ذرے سے واقف نہیں ہیں، صرف اس زمین اور ساتویں زمین کے نیچے روشنی میں، اندھیروں میں جو کچھ ہے صرف اللہ انہیں ہی نہیں جانتے. اللہ تو سینوں کے اندر جو بھید چھپائے ہوئے ہیں، لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف کینہ، ایک دوسرے کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جو اچھے برے جذبات انسان نے چھپائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرتیں اور اپنی عظیم نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنا تعارف کروایا. اب اللہ اپنا تعارف کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں اللہ کی یہ عظمت آ جائے، جب تمہارے سامنے اللہ کی یہ نشانیاں آ جائیں، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا آمینوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اسے خالق، مالک، رازق، مدبر سمجھو اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس اللہ وحدہ لا شریک پر
ورسولہ، اور پھر اس کے رسول پر۔ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کے اندر، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے انسان کہ میں اللہ پر تو ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کو تو معبود مانتا ہوں لیکن اللہ کی باتیں نہیں مانتا۔ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نمائندہ، اپنا پیغمبر کہہ دے، میں اس کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانوں گا۔ میں اللہ پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ میرے احکامات ہیں، یہ میری وحی ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے اوامر و نواہی ہیں، ان کو مانو۔ میں اللہ کو تو اللہ مانتا ہوں لیکن اللہ کے اوامر و نواہی کو میں نہیں مانتا، تو یہ اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے میں اللہ پر ایمان لاؤ اور جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہوگا۔ جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا پیغمبر، اپنا بھیجا ہوا قرار دیا ہے، اس کو اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا مرسل رسول ماننا پڑے گا، اللہ کا نبی ماننا پڑے گا۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی قرار دیں اس کو اللہ کی وحی ماننا ہوگا۔ اللہ جسے اپنا حکم، اپنا فیصلہ قرار دیں، اس اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلوں کو ماننا ہوگا، تو یہ اللہ پر ایمان ہوگا۔ ورنہ یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک انسان کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کو ہی نہیں ماننا ہوتا، اللہ کو ماننا ہوتا ہے اور اللہ کی ماننا ہوتا ہے، یہ اللہ کو ماننا ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، اللہ معاف کریں کہیں ہم ان میں شامل نہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے جانیں قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، تو یہ اصل میں صرف ظاہری باتیں ہوتی ہیں، یہ قول و فعل کا تضاد ہوتا ہے جو اللہ کے لیے غضبناک ہونے کا باعث ہے۔ تو فرمایا جب اللہ اتنے عظیم ہے، اللہ کی یہ شان ہے جو پچھلی آیات میں 6 آیات میں بیان ہوئی، تو اللہ کی عظمت کا اب تقاضا کیا ہے اور اللہ کا تم سے مطالبہ کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اصل میں 3 چیزیں ہیں بڑی بڑی، ایک اللہ وحدہ لا شریک، اللہ رب العالمین، دوسرے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے، پرانی قوموں کے لیے ان کے نبی، ان کے رسول، اور تیسری چیز ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اگر ہم مان لیں تو باقی چیزوں کا ثبوت خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں ہیں، اور تینوں چیزیں اللہ نے قرآن کریم میں ان تینوں چیزوں کے حق ہونے کے صرف نقلی دلائل پیش نہیں کی، یہ عقلی دلائل بھی پیش کی ہیں۔ نقلی دلائل تو وہ مانے گا، نقلی دلائل سے میری مراد ہے کہ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، ایک مسلمان تو اس بات کو مانیں گے کہ جی اگر اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن ہمارے لیے ایک بڑی عظیم کتاب ہے، ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی کہے گا یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں، ہم کہیں گے ہاں ہمیں تو اس حکم کو ماننا ہے۔ یہ نقلی دلیل ہوتی ہے۔ مسلمان تو نقلی دلیل مانتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کم از کم ماننے کا، لیکن ایک غیر مسلم تو اس کے سامنے تو یہ دلیل نہیں چلتی کہ یہ قرآن میں یہ ہے لہذا تم اس بات کو مانو، اس کے سامنے تو کوئی لاجک کی بات کرنی ہوگی، کوئی عقلی دلیل پیش کرنی ہوگی۔ ان تینوں چیزوں کے اللہ نے بہت سارے سینکڑوں عقلی دلائل پیش کیے ہیں قرآن کریم میں، صرف نقلی دلائل نہیں ہیں، عقلی دلائل ہیں، ایسے دلائل لاجیکل کہ ایک شخص کو ان چیزوں پر ایمان لائے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے، اللہ کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سب کو عقل دی ہے، ایک بندہ اگر اپنی عقل استعمال کرے تو اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی چیز خود نہیں بن سکتی، یہ موبائل خود نہیں بن سکتا، تو اتنی بڑی کائنات جس کے اندر اتنا باریک نظام چل رہا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات، خوبصورت کائنات کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ یہ انسان جو اللہ کی عظمت کا شاہکار ہے، جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے بڑی بڑی چیزیں بنا لیتا ہے، یہ انسان خود بخود کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ان 3 چیزوں کے، تینوں چیزوں کے بارے میں نقلی دلائل تو بہت زیادہ قرآن کریم میں، عقلی دلائل موجود ہیں۔
ان تینوں چیزوں کو عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ان کے بہت سارے عقلی دلائل ہیں، اور ان میں سے کسی ایک چیز پر ہمارا ایمان ہو جائے عقلی طور پر، تو باقی چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں، باقی چیزیں خود بخود ثابت ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ کو ہم مان لیں، اتنی بڑی کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور ہر نشانی اتنی عظیم ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ کافی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے میں ایک بڑی نشانی، ایک بڑا معجزہ، اللہ کا ایک بڑا کمال چھپا ہوا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ صرف اللہ کے خالق مالک ہونے پر دلالت نہیں کرتا، وہ اللہ کے اکیلے ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں ایسی ہزاروں نشانیاں، لاکھوں نشانیاں ہیں جو اللہ کے صرف رب ہونے پر دلالت نہیں کرتی، اللہ کے خالق اور مالک اور صانع ہونے پر دلالت نہیں کرتی، اللہ کے اکیلے ہونے پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ جب اللہ کو مان لیا جائے تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کو مان لو اللہ کی نہ مانو۔ جب اللہ کو مان لیں گے تو پھر اللہ کے احکامات بھی ماننے پڑیں گے، جب اللہ کو مان لیں گے تو اللہ کے رسول کو بھی ماننا پڑے گا، جب اللہ کو مان لیں گے تو پھر اللہ کی وحی کو بھی ماننا پڑے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان پر ہی مان لاؤ، میرے رسول پر ہی مان لاؤ۔ ایسے بہت سارے عقلی دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات رکھی تھیں، جو لوگ آپ کے ساتھ رہے 40 سال کے بعد اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو ایسی نشانیاں اور ایسے معجزے اور ایسی چیزیں اس دور کے لوگوں نے دیکھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ قلب سلیم کے مالک ہوتے، اگر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت نہ ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقائد پر زد لگا رہے ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں ایمان لائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہے، اور 40 سال کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی، اور سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہیں اور انہوں نے کچھ بننا ہے۔ بچپن سے ہی ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی تھی، سمجھتے تھے قریش مکہ کہ یہ سردار ہیں اور یہ کچھ بنیں گے۔ لیکن جب وہ اللہ کے نبی بنے اور پھر انہوں نے انہی کے عقائد پر ضرب لگائی تو پھر انہوں نے مخالفت شروع کی، ورنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا دنیاوی معاملات میں، کبھی دنیاوی معاملات میں خیانت نہیں کی۔ تو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے اور اللہ کے معاملے میں وہ اللہ کی چیز پیش کر کے اس میں خیانت کر دیں گے، یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بڑی دلیل قرآن میں جو پیش کی گئی، جو عقلی دلیل ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دعوت دیتے ہوئے، وہ لوگ آپ کی دعوت کے شدید مخالف تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا پہاڑ پر چڑھ کر، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ آور ہونے کے لیے وہ تیار ہے، تو کیا تم میری اس بات کو صحیح سمجھو گے غلط سمجھو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ اگر آپ کہیں کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی ہم نے آپ سے امانت میں خیانت کا تجربہ نہیں کیا، اگر آپ یہ بات کہہ دیں گے تو ہمیں 100% یقین ہے کہ ایسی بات ہی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں تمہیں لشکر کے بارے میں ڈراؤں اور تم میری بات کو سچ سمجھو گے 100%، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں تمہیں اللہ کے بہت بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور میں تمہیں سچی بات کہہ رہا ہوں، تمہیں میری اس بات کو ماننا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ ایک لمحہ پہلے کہا کہ اگر آپ کہیں کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم مانیں گے، آپ نے یہ بات کہہ کے پھر جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ بات ان کے عقائد کے خلاف تھی، ان کے ماں باپ کے طور طریقے کے خلاف تھی۔ تو اور دلائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، آپ کے معجزات اور دیگر چیزیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اپنی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور جو میری پیروی کرے وہ بھی اللہ کی طرف بلائے۔ وہ لوگوں کو کسی
شہر کی طرف، کسی مدرسے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف نہ بلائے. لوگوں کو بلانا ہے تو دعوت ہوتی ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف ہو. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے معجزات سے متاثر ہو کر، دیگر چیزوں سے متاثر ہو کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور آپ نے اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب اللہ اور قرآن کو ماننا ہے. اور قرآن کریم کو ماننے کے عقلی دلائل بہت سارے قرآن کریم میں موجود ہیں. کہ اگر تم کہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے، تو اگر انسان بنا سکتا ہے اتنا بڑا کلام تو تم چھوٹا سا کلام بنا کے دکھا دو. ایک فرد نہیں، پوری دنیا مل کر اس جیسا کلام بنا کے لا کے دکھا دو. اگر پوری دنیا مل کر اس جیسا کلام نہیں بنا سکے گی، اور اللہ نے فرما دیا کہ نہیں بنا سکے گی، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا اور تم کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر آگ سے ڈر جاؤ. پھر گویا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. عقل سے، عقلاً یہ بات ثابت ہو گئی اللہ کا کلام ہے. جب قرآن کریم ایسی باتوں کی پیش گوئی کرتا ہے آج سے 1500 سال پہلے کہ اس پیش گوئی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ایسے سائنسی حقائق بیان کرتا ہے، ایسی بعد میں آنے والے واقعات بیان کرتا ہے جو بعد میں 100% اسی طرح پیش آئے، تو یہ اس بات کی 100% دلیل ہے کہ قرآن وحی ہے. اگر قرآن کو مان لیا جائے تو قرآن کریم اللہ اور رسول کی طرف بلاتا ہے. قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ کی عظمت سے اور اللہ کی طرف دعوت سے، اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں، اللہ، رسول، قرآن. ان میں سے سب کے عقلی دلائل موجود ہیں، اور ایک چیز کو مان لیا جائے سب ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ایک چیز کو مان لیا جائے باقی چیزیں آٹومیٹک ثابت ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمتیں بیان کی. اپنی عظمت بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ اس عظمت والے رب پر ایمان لاؤ. اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں بس اے اللہ تو میرا رب ہے لیکن میں تیری مانوں گا، نہیں. اب اللہ کو مانو گے تو پھر اللہ نے جو اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے رسول، اس کو بھی ماننا ہوگا، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو بھی ماننا ہوگا. یہ ہے اللہ پر ایمان. لہذا جب اللہ نے اپنے پر ایمان لانے کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرمایا کہ میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسول کی ہر بات مانو. اور ساتھ اللہ نے اپنے احکامات بیان فرمائے کہ میرے احکامات میں سے یہ حکم ہے کہ میرے رسول کو مانو، اور میرے احکامات میں سے یہ ہے کہ خرچ کرنا ہوگا، اور دیگر احکامات. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، ورسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، اس سے کہ اس نے بنایا ہے تمہیں خلیفہ جس میں، اس سے خرچ کرو، اس مال سے جس مال میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. بہت غور طلب جملہ ہے، مختصر سا جملہ ہے لیکن بہت گہرائی ہے اس کے اندر. یہ نہیں فرمایا کہ مال سے خرچ کرو، فرمایا کہ جس میں تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، اس سے خرچ کرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا نہیں تھا اصل میں، تم نے اپنی محنت سے نہیں کمایا، اللہ نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا. پہلے کسی اور کا تھا اور اسے بھی اللہ نے دیا تھا، تمہارے باپ کا تھا، تمہارے باپ سے تمہارے پاس آیا، کسی دوسرے کے پاس تھا، اس سے تمہارے پاس آیا، اس نے تم سے کاروبار کر کے تمہیں دیا، یا اس نے تمہیں گفٹ کیا، یا جیسے بھی اس نے تمہیں دیا، تمہارے بڑوں سے آیا، تو کہیں سے تمہارے پاس آیا ہے، تم اس کے جانشین ہو. یہ تمہارے پاس پہلی دفعہ اللہ نے جب اتارا اور تمہارے پاس آیا، ایسی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے تم نے ہی اسے پیدا کیا ہے، تم ہی اسے کہیں سے بنا کے لے آئے ہو. یہ اللہ کا ہے، اور یہ اللہ نے اس میں تمہیں جانشین بنایا ہے، کہیں سے تمہیں ملا ہے. جب یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے، گویا کہ پتہ لگا کہ یہ تمہاری اپنی محنت سے نہیں ملا، تمہیں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے. یہ کسی کا تھا، وہاں سے تمہیں ملا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کسی کا تھا اور اس سے تمہیں ملا ہے، اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہا، تو تمہارے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. جانشین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس نہیں رہے گا. جس طرح تم جانشین بنے ہو اس کے، کوئی اور اس کا جانشین بن جائے گا، تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا. تو انسان کو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے اس کا. انسان مال کا صحیح جانشین تب بنتا ہے جب انسان اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کرے. کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال آنا ہوتا ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ان کے نصیب میں کہ یہ مال تمہارے حصے میں آئے گا،
لیکن وہ اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی بجائے ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ لکھا ہے ان کی تقدیر میں کہ انہیں یہ مال ملنا ہے اور ان کو اتنا ملنا ہے اور انہوں نے اس مال کا جانشین بننا ہے۔ اب انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان اس اختیار کا غلط استعمال بھی کرتا ہے۔ انسان اس مال کو جو انسان کی قسمت میں ہے، انسان اس کو چاہے تو جائز طریقے سے حاصل کر لے، چاہے تو ناجائز طریقے سے حاصل کر لے۔ کچھ لوگ اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کر کے، غصب کر کے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے، سودی کاروبار کر کے، ان وقتوں میں کام کر کے روزی کما کے جن وقتوں میں اللہ نے منع کیا ہے، نمازوں کے اوقات میں، جمعوں کے اوقات میں۔ پھر جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب انسان جانشین ہے اس مال کا، تو یہ مال انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہنا، یہ انسان سے آگے جانا ہے، اور جب انسان سے آگے جائے گا، اس کی اولاد میں جائے گا، تو اس کی اولاد نیکی کرے گی تو انسان کو اس کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا، کیونکہ انسان سے آگے گیا ہے۔ اگر اولاد خرابی کرے گی، انسان ان کی تربیت نہیں کرے گا، تو وہ اگر اس مال میں خرابی کرے گی تو اس کا وبال بھی انسان تک پہنچتا رہے گا۔ تو یہ کوئی ہلکا پھلکا سسٹم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ اور زندوں کو مارنے والے اللہ۔ جب اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور زندوں کو اللہ موت دیتے ہیں، تو موت کے بعد صرف مرتے دم تک انسان کے اعمال نہیں ہوتے، اچھے یا برے، ان اعمال کے اثرات مرنے کے بعد بھی انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف ہوتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو انہوں نے اپنی زندگی میں آگے بھیجا وہ بھی لکھ دیتے ہیں، اور ان کے اثرات کو بھی۔ انسان کی زندگی یہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے اثرات، کئی اعمال کے اثرات تو قیامت تک رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کئی ایسے صدقات ہیں جو انہوں نے اس دور میں کیے، آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا ایک اکاؤنٹ ہے سعودی عرب میں، اور آپ نے سنا ہوگا، اور وہ وقف ہے حضرت عثمان کے نام، اور وہ غریبوں کے لیے اور حاجت مندوں کے لیے وقف ہے، اور اس کا ثواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے آج بھی۔ کیا پتہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، 1500 سال تو ہو گئے ہیں، کیا پتہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس دین کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے، ہم تو جو شخص بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے قیامت تک۔ کوئی بھی شخص نیک عمل کرے گا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، جنہوں نے یہ قرآن کریم کو محفوظ کیا، جن صحابہ کرام نے یہ دین آگے پہنچایا، تو جو شخص بھی اس پر عمل کرتا ہے تو ان صحابہ کرام کا اس کے اندر حصہ ہے، وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک شخص جو دین کا کام کرتا ہے، ایسا کام جو قیامت تک جس کے اثرات ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، امام مالک نے موطا امام مالک لکھی، امام مسلم نے صحیح مسلم لکھی، مسند احمد، دیگر کتابیں، وہ قیامت تک پڑھی جائیں گی، تو قیامت تک پڑھی جائیں گی تو اس کے اثرات، اس طرح جن لوگوں نے برے کام کیے، جس نے قتل کا مکروہ کام شروع کیا، جو قتل ہوتا ہے اس دنیا میں تو اس کا وبال وہ پہلے قتل کرنے والے پر پڑتا ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی ابتدا کی تھی اور اس نے اس طریقے کو جاری کیا تھا، تو قتل کا ہر قتل کا وبال قابیل کو ضرور پڑتا ہے۔ تو انسان جب جانشین ہے اس مال کا، اور جب یہ مال انسان سے آگے جانا ہے انسان کی اولاد میں کہیں بھی، تو صرف یہ انسان، یہ مال کے اندر جو انسان کی کارگزاری ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی موت تک نہیں رہتی، وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں آگے۔ اگر اولاد اچھا کام کرے گی تو اس کے اثرات وہ انسان کو ملیں گے، اور اگر برا کام کرے گی تو اس کے برے اثرات انسان کو ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو بتایا کہ یہ انسان کو مال انسان کی محنت سے نہیں ملتا۔ اصل میں بہت بڑا مغالطہ ہے کہ انسان تھوڑا سا مال کما لیتا ہے، تھوڑے سے انسان کو اہمیت مل جاتی ہے تو انسان قارون کی طرح کہتا ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ چیز میرے علم سے ملی ہے، مجھے یہ چیز میری صلاحیت سے ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو کہنا چاہیے، اگر انسان سواری اپنے پیسوں سے انسان خریدے، جائز پیسوں سے، انسان کہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ اللہ کی ساری تعریف ہے جس اللہ نے اس کو میرے لیے مسخر کیا، میں اس کے قابل نہیں تھا۔ انسان کو کہنا چاہیے اگر باغ خریدے، کوئی فیکٹری خریدے، کوئی اللہ کی نعمت انسان کے پاس ہو،
ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے مجھے وہ ملا ہے، میری قوت یہ نہیں تھی، تو اللہ کی قوت ہے مجھے ملا ہے۔ انسان اگر کھانا کھائے تو انسان کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، ہر قسم کی تعریف ہو اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے، جس نے مجھے رزق دیا ہے، جس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جس میں میری کوئی صلاحیت نہیں ہے، سراسر اللہ کا انعام ہے۔ یہ پانی کے وقت بھی وہ بھی کھانا ہے، وہ بھی رزق ہے اللہ کا۔ کپڑا پہنتے وقت اگر ایک انسان یہ دعا پڑھے، کھانا کھاتے وقت یہ دعا پڑھے، کپڑا پہنتے وقت یہ دعا کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ انسان کسی مال کو، کسی اللہ کی نعمت کو یہ نہ سمجھے کہ میری صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ انسان کو جو بھی چیز ملی ہے وہ بطور خلیفہ ملی ہے، اور وہ چیز انسان کے پاس بھی نہیں رہنی، انسان سے آگے چلی جانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کے روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے الہاکم التکاثر یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ تمہیں مال کی کثرت کے مقابلے نے غفلت میں ڈال دیا۔ یہ آیت کریمہ سورہ التکاثر کی آپ نے پڑھی تو آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، اور کیا ہے تیرے لیے اے ابن، اور نہیں ہے تیرے لیے اے ابن آدم، من مالک تیرے مال سے، الا ما اکلت فافنیت، مگر جو تو کھا لے اور اس کو ختم کر دے، فنا کر دے کھا کر، او لبست فابلیت، یا تو پہن لے اور پہن کر اسے بوسیدہ کر دے، او تصدقت فامضیت، یا تو اس کو صدقہ کر کے اس کو جاری کر دے ہمیشہ کے لیے۔ یہ تین مال ہیں جو تیرے ہیں، باقی تو مال تیرا ہے ہی نہیں۔ انسان کے پاس اربوں کا مال ہو، کھربوں کا مال ہو، یہ تین مال ہی انسان کے ہیں، یا تو کھایا اور کھا کر وہ نکل گیا فضلہ بن کر، انسان نے اس کو فنا کر دیا، یا اس کو پہنا اور پہن کر ہنڈا کر بوسیدہ کر دیا، جو کھایا جو پہنا، اور یا پھر جو صدقہ کر دیا۔ باقی جو اربوں کا مال ہے، کھربوں کا مال ہے، بینک بیلنس ہے، فلاں فیکٹری ہے، فلاں کوٹھی ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ تو انسان جب مرتا ہے تو وہ انسان ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ کھربوں کا مال ہے، وہ انسان جاتا ہے قبر میں تو خالی ہاتھ جاتا ہے، وہ مال دنیا میں رہ جاتا ہے، انسان کے ورثاء کے لیے رہ جاتا ہے۔ تو اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ بہت غور طلب آیت، دو حکم دیے، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور فرمایا اور خرچ کرو۔ پتہ لگا ایمان یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان کر کے دو حکم دیے، اللہ اور رسول پر ایمان، ایک تو ایمان، اور ایمان بنیاد ہے، اگر ایک انسان ایمان لے آئے تو اس کی دنیا آخرت بدل جاتی ہے، ایمان جنت کا وارث بن جاتا ہے، اگر ایمان نہ لائے تو جہنم۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد پھر انفاق کا ذکر کیا، پتہ لگا انفاق کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے۔ دو حکم دیے ہیں، ایک ایمان باللہ اور رسول، اور دوسرا حکم انفاق۔ اور انفاق کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان سمجھے کہ یہ انسان کا مال نہیں ہے، یہ انسان اس میں جانشین ہے، خلیفہ ہے، تو انسان سے یہ نکل جائے گا، تو انسان کو اس مال کو صدقہ کر کے اپنے لیے ریزرو کر لینا چاہیے آخرت کے لیے۔ دو حکم دیے، پھر فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اب جو اللہ کے ان دو احکام پر عمل کرے گا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، جو اللہ نے حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ کی اس بات کو مان لیا، ایمان لے آئے، وانفقوا خرچ کیا، اللہ کے پچھلے حکم انفقوا پر خرچ کیا، اور خرچ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر دیا، لہم اجر کبیر، ان کا پھر اجر بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے جس کا لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، نہ دنیا میں بھی بہت بڑا اجر ہے، اور آخرت تو پھر وہ ایمان، آخرت میں ایمان کا فائدہ اور خرچ کا فائدہ ہے بہت بڑا۔ تقریباً الفاظ مختلف ہیں، معنی قریب قریبی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہاں بھی یہی تعلیم دی کہ یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے کمایا اپنی محنت سے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی عظیم قدرتیں بیان کرنے کے بعد ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا حکم دیا، اور پھر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ لگا کہ ایمان کے بعد، ایمان جو سب چیزوں کی بنیاد ہے، اس کے بعد ایمانیات، جس میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ایمانیات کے بعد اس سے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے
انفاق فی سبیل اللہ کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں، لیکن قرآن کریم کی کئی آیات میں کسی عمل کو اہمیت دی گئی، کسی آیت میں کسی عمل کو اہمیت دی گئی، تو یہاں ایمان کے علاوہ انفاق کا ذکر فرمایا۔ پتہ لگا انفاق کتنا بڑا عمل ہے، زکوٰۃ، صدقات اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان جب مرتا ہے، انسان جیسے ہی مرتا ہے انسان کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے، بہت سی چیزیں انسان سے مخفی ہوتی ہیں دنیا میں۔ تو امام ابن تیمیہ بھی یا پتہ نہیں کس کا قول ہے کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، جس دن وہ مرتے ہیں اور مر کر قبر میں جاتے ہیں اس دن سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، سب کے سامنے حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ اب اصل حقیقت کیا ہے، اصل خیر کیا ہے، اصل شر کیا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی چیزیں مخفی ہوتی ہیں انسان سے۔ انسان جیسے ہی مرتا ہے، مرتا نہیں بلکہ میں کہتا ہوں مرنے لگتا ہے، ابھی موت آتی نہیں ہے کہ انسان کے سامنے چیزوں کی حقیقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ مرتے وقت انسان کیا تمنا کرے گا؟ انسان مرتے وقت ایمان کی تمنا کرے گا، رسولوں کی بات ماننے کی تمنا کرے گا، رسولوں پر ایمان لانے کی، اور انسان خرچ کرنے کی تمنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تمہیں موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو انسان کہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں اور میں نیک انسان بن جاؤں۔ یعنی مرتے مرتے انسان کے سامنے صدقہ کی فضیلت اور صدقہ کی حقیقت کھل جائے گی، اور انسان تقاضا کرے گا، دعائی دے گا، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ میں صدقہ کروں، میرا تو سارا مال پیچھے ہی رہ گیا ہے، وہ تو میں نے ابھی استعمال بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے صدقہ بھی نہیں کیا، وہ تو اب میرے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو میرے ورثاء کے لیے ہیں، چاہے وہ میرے نافرمان ہیں چاہے میرے فرما بردار ہیں، وہ تو میرے لیے رہا ہی نہیں، وہ تو انسان کا مال نہیں، انسان کے ورثاء کا مال ہے۔ تو انسان کہے گا مرتے وقت کہ میں ورثاء کے لیے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ تو میں اپنے لیے فائدہ اٹھاؤں، میں اس کو صدقہ کروں، لیکن یہ مرتے وقت انسان کی آنکھ کھلے گی۔ تو ایمان کے بعد انفاق کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جو ایمان لے آئے تم میں سے اور انفاق کر لے تو گویا کہ کامیاب ہو گیا، پار لگ گیا، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پہلے ایمان کا حکم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاتے کیوں نہیں ہو؟ ایمان نہ لانے میں رکاوٹ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ ایمان لانا تو بالکل فطرت کی بات ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے، اس کے کتنے دلائل ہیں، عقلی بھی نقلی بھی، اللہ پر ایمان لانے کے جیسا میں نے ذکر کیا، کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالی، نبی پر ایمان لانے کے، قرآن پر ایمان لانے کے نقلی دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے حکم دیا ایمان لاؤ، اللہ اور رسول پر خرچ کرو، پھر اگلی آیت میں فرمایا ایمان لاتے کیوں نہیں ہو، وجہ کیا ہے ایمان نہ لانے کی؟ اتنی واضح چیز ہے، سورج کی طرح واضح، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اپنا فائدہ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر؟ والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہا ہے، رسول دیوانہ ہوا ہے تمہارے پیچھے، اور تمہارے کتنا تمہیں جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں رسول، اور ہر وقت تمہاری خیر کے لیے، تم ایمان لے آؤ، تم جہنم سے بچ جاؤ، رسول تمہیں بلاتے رہتے ہیں، رسول پکارتا ہے تمہیں لتؤمنوا بربکم کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ رسول تو کوئی دنیاوی محنت بھی نہیں کرتا، وہ تو سارا وقت تمہارے لیے اس نے فارغ کیا ہوا ہے، وہ پکارتا ہے تمہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وقد اخذ میثاقکم، اور تحقیق وہ پکڑ چکا ہے تم سے پختہ وعدہ، وہ تم سے پختہ وعدہ بھی پکڑ چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ کون پختہ وعدہ پکڑ چکا ہے؟ بعض مفسرین کے مطابق رسول، وقد اخذ کا فاعل رسول ہے، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں پکارتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور وہ رسول تم سے پختہ وعدہ پکڑ چکا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے وقد اخذ کا فاعل رسول کو قرار دیا ہے کہ رسول تم سے پختہ وعدہ پکڑ چکا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس وعدے پر عمل کرو۔ وہ کون سا وعدہ ہے جو رسول نے ہم سے لیا ہے؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس وعدے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جو ایمان لاتے تھے آپ ان سے بیعت لیتے تھے، اللہ پر ایمان لانے کی، رسول پر ایمان لانے کی، رسول کی باتیں ماننے کی، شرک نہ کرنے کی، رسول کی معصیت نہ کرنے کی،
زنا نہ کرنے کی، چوری نہ کرنے کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مختلف احادیث میں، قرآن کریم کی آیات میں ذکر ہے اس بیعت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں اور عورتوں سے لیا کرتے تھے، جیسے سورہ ممتحنہ کے آخر میں ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن اولادهن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن۔ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے بیعت لیں، کس بات پر؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، نہ وہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کوئی ایسا بہتان نہیں لگائیں گی جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہو۔ عورتیں زیادہ تر یہ کام کرتی ہیں، غیبت اور بہتان۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کے نافرمانی بھی نہیں کریں گی معروف بات میں۔ فبایعہن، اگر وہ عورتیں یہ بیعت کرنے آئیں آپ کے پاس تو آپ ان سے بیعت لیں، واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ تو یہ بیعت آپ لیتے تھے عورتوں سے، مردوں سے، اور بھی الفاظ احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم وغیرہ میں موجود ہیں۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق لیا، وعدہ لیا، تو وہ میثاق اور وعدہ جو قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر مختلف بیعتیں موجود ہیں جو آپ نے صحابہ کرام سے لیں، کبھی جہاد کی، کبھی اللہ اور رسول کے لیے جانیں قربان کرنے کی، اور کبھی ان الفاظ میں جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ قرآن و حدیث میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں۔ میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، ابھی میں آپ کو ابھی ایک قول بیان کیا نا، اس مطلب دوسرا قول موجود ہے، ابھی وہ بیان کر رہا ہوں۔ یا پھر رسول نے جو وعدہ لیا ہے ہم سے، پختہ وعدہ، اس سے مراد کون سا وعدہ ہے؟ دیکھیے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی نبی مبعوث فرماتے ہیں، گویا کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدے میں بندھ جاتی ہے۔ گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی نبی مبعوث کرتے ہیں، گویا کہ اس نبی کا اور اس نبی کی امت کا آپس میں ایک آٹومیٹک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور اس امت نے اس نبی کی بات ماننی ہے، اس نبی کے قول پر، اس نبی کے ہر حکم پر لبیک کہنا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ نہ مومن مرد کے لیے یہ جائز ہے، یہ لائق ہے، نہ مومن عورت کے لیے کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں پھر ان کا کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اختیار باقی نہیں رہتا۔ لیکن ہم مومن کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کا محب اور عاشق کہلاتے ہیں، لیکن ہم رسول کے حکم آنے کے بعد مرضی اپنی چلاتے ہیں، اللہ معاف کرے، الا ماشاء اللہ۔ رسول کا عقیدہ کیا تھا؟ ما شاء اللہ وحدہ، یہ بھی نہیں کہنا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے رسول چاہے۔ ایک صحابی نے کہا، آپ نے فرمایا نہیں، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، تم کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ نبی وارث۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے، للہ شروع میں آیا، حسر پیدا ہو گیا، صرف اللہ کے لیے میراث ہے آسمان و زمین کی۔ ہم نے تو علی کو بھی وارث بنا دیے، اللہ معاف کرے، اوروں کو بھی وارث بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، صرف اللہ کی عبادت کرو چمٹ کر، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دیجئے میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کی عبادت کرتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارا نہ عقیدہ اللہ کے رسول والا ہے، نہ ہماری عبادت اللہ کے رسول والی ہے، نہ ہمارا اخلاق اللہ کے رسول والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب کسی قوم میں کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے تو گویا کہ وہ نبی اور وہ امتی آٹومیٹک ایک معاہدے میں بندھ جاتے ہیں۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ یہ نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جب نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ فائق ہو جاتا ہے اور نبی سے متعلق ہر چیز مومنوں کے لیے بہت عزت والی چیز بن جاتی ہے، اور مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے پھر نبی کی توہین کریں اور نبی کی بیویوں کو وہ گالیاں نکالیں اور پھر مومن ہونے کا دعویٰ کریں، تو اس آٹومیٹک جو معاہدہ ہوتا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔
تو بہرحال اس میں یہ تو اتنا لمبا موضوع ہے، موضوع ختم نہیں کیا جا سکتا. تو وقد اخذ میثاقکم سے مراد یہ وعدہ جو رسول نے لیا، یا تو وہ وعدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی صورت میں لیتے تھے، یا وہ وعدہ جو ایک رسول کے رسول بننے کے بعد آٹومیٹک اس کا اور ایک امتی کا قائم ہو جاتا ہے کہ امتی نے رسول کے لیے جان قربان کرنی پڑی، جان قربان کرنی ہے. رسول امتی کے لیے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے بچوں سے، ماں باپ سے، دنیا جہاں سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. دوسری تفسیر اس کی وقد اخذ میثاقکم سے مراد اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تمہیں پکارتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور تحقیق اللہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے. اگر تم مومن ہو، اگر تمہیں یاد ہے وہ وعدہ، اگر تم اس وعدے پر عمل کرنے والے ہو، تو اللہ تم سے ایک وعدہ لے چکا ہے، وعدہ الست جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے. یہ دوسری تفسیر ہے جو امام ابن جریر طبری نے بیان کی. وہ کہتے ہیں وقد اخذ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے. یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اللہ نے وعدہ لیا ہے توحید کا، شرک نہ کرنے کا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تم سے وعدہ لے چکا ہے توحید کا. اگر تمہیں وہ وعدہ یاد ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو اللہ کی بات پر کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ لیا ہے، تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے توحید کا، شرک نہ کرنے کا، اور تم نے اس وعدے کی پیروی کرنی ہے، اس وعدے پر چلنا ہے. جو چلے گا کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں چلے گا دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی. لیکن المیہ یہ ہے کہ اکثر مومن لوگ مشرک ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون والعیاذ باللہ. چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.